بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ IYS کی طرف سے اسلامیات کا ٹیچر مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو کلاس دہم کا موضوعاتی مطالعے کا حصہ قرآن مجید کا سبق پڑھاؤں گا۔ قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے چند باتیں جو ضروری ہیں وہ سن لیں کہ کتاب اپنے سامنے رکھیں اور جو بھی سلائیڈ آپ کے سامنے شو کی جائے اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ درس کے دوران ریز ہینڈ نہ کریں، اپنی کاپی اور قلم اپنے پاس رکھیں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اپنے پاس نوٹ کر لیں اور آخر میں وہ آپ کو دیے گئے مقررہ وقت میں چیٹ پر وہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ موضوعاتی مطالعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تعارف میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں نازل فرمائی۔ 100 سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ چھوٹی کتابوں کو صحیفے اور بڑی کتابوں کو کتابیں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پڑھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ لا ریب، ریب کہتے ہیں شک کے کسی احتمال کو، کہ امکان کو شک ہے، کہ اس کتاب میں کسی شک کا کوئی امکان بھی نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ابتدا میں ہی یہ بات فرما دی کہ اسے آپ پڑھنے چلے ہیں، اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اس کتاب میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے چند کتابیں نازل ہوئیں اور وہ کتابیں مقررہ وقت کے لیے تھیں۔ چند انبیاء کرام علیہ السلام ان کتابوں کو لے کر آئے اور وہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ بھی ایک محدود اور مقرر وقت کے لیے تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغمبری ہے، رسالت ہے، وہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی رسول پیغمبر نے نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، نہیں نازل ہونا۔ جب نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے تو کتاب تو وہی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام پر وہی ہوا کرتی تھی۔ جب انبیاء کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے تو اب کسی بھی کتاب کے، کسی بھی آسمانی کتاب کے نازل ہونے کا امکان ختم ہو چکا ہے، بلکہ کسی بھی اسلامی حکم، کسی بھی ایک اسلامی حکم جو نیا ہو اس کے بھی آنے کا امکان اب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب نبی کوئی پیچھے باقی نہیں رہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب سب سے آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں اس طرح سے نازل ہوا کہ موقع بہ موقع، محل بہ محل اور وقت کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے، اللہ رب العزت نے واقعات نازل فرمائے، اللہ رب العزت نے توحید کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے رسالت کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن مجید سب سے پہلے لوح محفوظ آسمانی دنیا پر نازل ہوا اور اس کے بعد قرآن مجید تدریجاً تھوڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام مجید کو، اس قرآن مجید کو اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صحابیات تک پہنچایا، یہ نبوت کا کام تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی اور اس کتاب کو
ہم تک بغیر کسی زبر زیر پیش کی کمی بیشی کے ہم تک پہنچایا، یہ ان کی ایمانداری اور یہ ان کا کام تھا مسلمان ہونے کے ناطے۔ پھر اولیاء کرام نے اور مشائخ نے، بزرگوں نے، یہ جو ائمہ نے یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ ہم تک پہنچائی، اور اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کتاب کو آگے خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور پڑھائیں۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے میں کیا حکمتیں ہیں؟ حکمتیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی صدمہ پہنچا ہے یا کوئی غم پہنچا ہے یا کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ رب العزت نے پچھلے کسی بھی سابقہ امت میں نبی کا واقعہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اسے نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ جو بھی نبی حق لے کر آیا ہے ان کے ساتھ یہ تعرض کیا گیا ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے قومیں پیش آئی ہیں، تو آپ صبر کیجئے، اللہ رب العزت آپ کو اس کا بڑا اجر دیں گے۔ اور اسی طرح احکامات ہیں کہ جب شروع میں لوگ مسلمان ہوئے تو ہلکے ہلکے احکامات تھوڑے تھوڑے کر کے ان کی طبیعتوں کو غلط کاموں کی طرف سے متنفر کیا گیا، اور پھر بعد میں سختی ہوتی چلی گئی، جیسے کہ شراب ہے، شراب میں پہلے نماز کے وقت شراب پینے سے منع فرمایا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے شراب کو مکمل طور پر حرام فرما دیا، اور اب شراب کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے۔ قرآن مجید کو 7 لہجوں میں پڑھا جاتا ہے، ان میں سے مشہور اور عام ابو حفص کی قرات ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کو 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو عرب کے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں لوگوں کی اردو میں بھی فرق ہے، ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی اردو میں بھی فرق ہے، پاکستان میں ایک ہی زبان ہے، جیسے مثال آپ لے لیں پشتو کی لے لیں یا کسی بھی زبان کی مثال لے لیں کہ اگر ایک علاقے والے ہیں اس کو کسی اور انداز میں بولتے ہیں، دوسرے علاقے والے کسی اور انداز میں بولتے ہیں، اسی طرح عربی ہے کہ ایک علاقے والے کسی اور انداز میں، دیہاتی اور انداز میں، اور شہری کسی اور انداز میں بولتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید نازل تو عربی میں ہوا، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن اس کے لہجے اور اس کے کچھ الفاظ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی 7 طریقوں میں نازل ہوا، لیکن بعد میں جو طریقہ باقی رہا اور قائم رہا اور عام رہا وہ ہے امام ابو حفص کی قرات ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی موجودہ آیات میں، قرآن مجید میں جو آیات موجود ہیں ان میں احکامات ہیں مسلمانوں کے لیے، توحید ہے یعنی اللہ رب العزت ایک ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق اور عبادت کے لائق نہیں، رسالت ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ واقعات ہیں گزشتہ اقوام کے اور گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں، اور قیامت کے مضامین، قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب قائم ہوگی، کس طرح سے قائم ہوگی، قیامت کے احوال کیا ہوں گے، قیامت یقینی ہے، قبر کے احوال، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید میں بار بار دہرائی گئی ہیں اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہیں۔ سابقہ کتب تحریف شدہ ہے، تحریف شدہ مطلب وہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہی، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ان میں کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے، یعنی جو اپنے من چاہے احکام تھے وہ رکھ لیے گئے، اور جو من چاہے نہیں تھے، جن کو ہماری طبیعتوں نے قبول نہیں کیا، ان احکامات کو نکال دیا گیا۔ یہ سابقہ کتابوں کا یہ حال ہے، وہ آسمانی کتابیں تو تھیں لیکن ان کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال دیا اور سنوار دیا گیا ہے، اسی لیے ان کتابوں کو تحریف شدہ کتابیں کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں قیامت تک ایک بھی لفظ اوپر نیچے یا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ اپنی اصل حالت پر برقرار رہنے والی کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو، ذکر کا مطلب ہے قرآن مجید، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس کتاب کو
ہم نے ہی اس کلام کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے کہ اس کتاب کی میں خود حفاظت کروں گا، اس کتاب کی ہم خود حفاظت کریں گے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے تو یقینی طور پر اس کتاب میں کوئی کمی بیشی، اس کتاب میں کوئی زبر زیر پیش کی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک میری باتوں کو آپ یقینی طور پر اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ دوسری بات میں نے بتایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ذکر کا مطلب قرآن مجید ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے مختلف نام ہیں، ٹھیک ہے، فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے، تنزیل بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے نام قرآن مجید کے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ اللہ رب العزت نے خود نازل فرمائی ہے، اس کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جس طرح ابھی میں بتا چکا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخے میں ایک لفظ یا زبر زیر کا فرق نہیں رہا، کوئی یعنی زبر زیر پیش کا کوئی فرق نہیں، ایک لفظ بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت ہے۔ قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ میں نے ابھی بتایا 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ اب جب بھی کچھ آیات نازل ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی جسے کاتبین وحی کہا جاتا تھا۔ کاتبین وحی یعنی وحی کو لکھنے والوں کی ایک ٹیم ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے اور ان سے لکھوا دیتے، اور یہ بھی رہنمائی فرما دیتے تھے کہ اب جو وحی آئی، اب چونکہ کوئی بھی صورت بڑی صورتوں میں سے جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ اس طرح مائدہ ہے، تحریم ہے، یہ ساری کی ساری جو صورتیں ہیں، کوئی بھی صورت پوری ایک ساتھ اکٹھی نازل تو نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی کچھ صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں، لیکن بڑی صورتیں ساری ایک ساتھ اکٹھی نازل تو نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلواتے اور ان کو بلوانے کے بعد ان سے لکھوا لیا کرتے تھے، وحی کو لکھوا لیا کرتے تھے تاکہ یہ بھول نہ جائیں یا ضائع نہ ہو جائے۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ تھی جہاں وہ وحی لکھ کر رکھ دی جاتی تھی، صحابہ کرام جو ہے وہ اسے اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے اور یاد کر لیتے تھے، اور مختلف وقتوں میں یعنی نماز کے مختلف وقتوں میں پانچوں نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اور اس طرح جب جب قرآن مجید نازل ہوتا گیا وہ لکھا بھی جاتا تھا اور حفظ بھی ہوتا جا رہا تھا، مطلب دو طریقوں سے اسے سیو کیا جا رہا تھا، محفوظ کیا جا رہا تھا۔ یاد رکھنا آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کو یہ دو طریقے بتائے جا رہے ہیں جو 1450 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے اپنائے تھے کہ اپنے علم کو محفوظ کرنے کے صرف دو طریقے، اپنے علم کو سیو کرنے کے صرف اور صرف دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے پاس لکھ لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے یاد کر لیں۔ جب آپ نے یاد کر لیا اور لکھ بھی لیا، یاد کیا ہوا بھول سکتا ہے لیکن لکھا ہوا کہیں نہیں جائے گا، لکھا ہوا اگر گم ہو جاتا ہے تو یاد کیا ہوا کہیں نہیں جائے گا۔ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت ضرور ایسی ہوگی کہ جس میں آپ آسانی سے اپنی لکھی ہوئی چیزوں کو واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں، مطلب یہ یاد کرنا، اس کا لکھنا اور اسے نمازوں میں پڑھنا، یہ صرف مرد ہی نہیں کرتے تھے بلکہ صحابیات بھی، خواتین بھی اس عمل میں شامل رہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی قرآن کریم اکثر خواتین کو مکمل یاد ہو گیا تھا، اکثر امہات المؤمنین اہل بیت صحابہ کرام اور صحابیات کو زبانی یاد ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔
متعدد صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی مکمل کاپیاں بھی تیار کر لی تھی، قرآن مجید کی مکمل کاپیاں بھی مختلف صحابہ کرام نے تیار کر لی تھی، اور وہ کاپیز وہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے پاس لکھی ہوئی کاپیاں رکھی ہوئی تھیں، ان کاپیز کو وہ پڑھتے تھے، ان کاپیز پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، آگے نشر کرنے کی، پھیلانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی وہ کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ہوا یہ کہ اب چونکہ ایک جگہ بالکل مکمل قرآن مجید کہیں بھی موجود اس طرح سے نہیں تھا کہ جسے کہا جائے کہ ہاں یہ 100% بالکل صحیح ہو سکتا ہے، اسی لیے سارے کے سارے نسخے منگوائے گئے، جو مشہور صحابہ کرام لکھنے والے تھے ان کے نسخے منگوائے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک جگہ جمع فرمایا، مطلب ایک پورے قرآن مجید کو جمع فرما کر، ٹھیک ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن مجید کو باقاعدہ ایک ترتیب دی، ایک باقاعدہ ایک شکل، ایک تشکیل دی کہ قرآن مجید میں پہلی صورت یہ ہونی چاہیے، دوسری صورت یہ ہونی چاہیے، تیسری صورت یہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا قرآن مجید کی نزولی ترتیب، یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوتا رہا، آج جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں یہ اس ترتیب کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب الگ ہے، جس طرح سے نازل ہوتا رہا وہ ترتیب الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید کو مختلف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جب بھی کوئی آیت یا حکم نازل ہوتا اس کو خود ہی لکھوا دیا کرتے تھے کہ یہاں اس کو یہاں لکھ دیں، اس کو یہاں لکھ دیں اور یہاں لکھ دیں۔ اس وقت صفحات تو ہوتے نہیں تھے، اس وقت اس طرح کے پیجز تو ہوتے نہیں تھے، اسی لیے وہ درختوں کی چھال وغیرہ پر، چمڑے وغیرہ پر، پتھروں وغیرہ پر قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کرا دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں کیا تھا، حضرت معاویہ نے نہیں۔ معاویہ رضی اللہ تو قرآن مجید لکھنے والی ٹیم میں تھے، ٹیم میں شامل تھے، وہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا کیا تھا؟ اپنے خلافت کے دور میں اس کی متعدد نقول تیار کروائی تھی، ٹھیک ہے، خلافت کے دور میں اس کی متعدد نقول تیار کروائی تھی، اس کو ترتیب دیا تھا، اور تمام صوبائی دارالحکومتوں کو ایک ایک نسخہ بھیج دیا تھا کہ اب اس نسخے کے مطابق ہی قرآن مجید پڑھا جائے گا۔ سمجھے اب کہ اب اسی قرآن مجید کے مطابق ساری اپنی اپنی جو نسخے ہیں، جو کتابیں ہیں، یعنی قرآن مجید جو کتاب ہے اس کو صحیح اور درست کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار حفاظ کے دلوں میں قرآن مجید کو محفوظ فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا طریقہ ہے کہ قرآن مجید اگر جس طرح سے کتاب کی صورت میں موجود ہے، ان صفحات کو ضبط بھی کر لیا جائے، ان صفحات کو ختم بھی کر لیا جائے، تب بھی یہ کتاب حفاظ کے دلوں میں محفوظ رہے گی، اور یہ کتاب دنیا سے ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار حفاظ کے دلوں میں قرآن مجید کو محفوظ فرما دیا ہے۔ اگر بالفرض قرآن مجید کے تمام نسخے ختم بھی ہو جائیں تب بھی قرآن مجید کا وجود دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کے ذریعے اس کلام مقدس کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں بتا چکا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر عثمان غنی رضی اللہ نے کیا کیا تھا؟ اس قرآن مجید کو ترتیب دی تھی۔ قرآن مجید میں اچھا فضائل میں اب ہم آ گئے، تو فضائل کیا ہیں قرآن مجید کے؟ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر ہے۔ یہ کلام قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی ہے۔
اس میں دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید راہ دکھاتا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، سیدھی راہ پر لاتا ہے. تو اس طرح سے یہ فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ اخلاقیات سے بھرپور ہے. اس میں وہ احکامات دیے گئے ہیں جو اس معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، جو تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس میں وہ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. ہم نے یہ حدیث پہلے بھی پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے خود بھی قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. قرآن مجید کی تلاوت بڑی نیکی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بڑی نیکی ہے. میں پہلے کہہ چکا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی ہونے کی وجہ سے، یعنی اللہ رب العزت کی باتیں ہیں. یہ جو اللہ رب العزت نے باتیں فرمائی ہیں یہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، اور جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوتے ہیں. یہ سب سے بہترین کلام ہے. دنیا میں ہم اور تو بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک دو تین دفعہ جب ہم کوئی ایک چیز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے پڑھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا پھر دوبارہ. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے ہم بارہا پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں. جتنی دفعہ بھی ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں یہ اتنا ہی ہمیں کیا ہوتا ہے، اس میں مزہ آتا چلا جاتا ہے. ہم اتنے ہی اس میں کھو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت کلام، اور جب خاص طور پر ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ بھی آتا ہو اور پھر ہم اسے پڑھیں یا سنیں تو پھر جو سرور اور جو مزہ اس کیفیت میں آتا ہے وہ ناقابل بیان ہے. قرآن مجید کی تلاوت بڑی نیکی ہے. ایک حرف قرآن مجید کا تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں. ایک حرف قرآن مجید کا پڑھا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے یہاں پر کتنے حروف ہیں، کتنے ورڈز ہیں، یہاں پر کتنے سارے حروف ہیں. الحمد، الف لام ہا میم دال، الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام میم، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. جب ہم نے الف لام میم پڑھا تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں 30 نیکیاں تو یہی مل گئیں. اتنا سارا ثواب تو ہم نے یہی کما لیا. اور جو بندہ روزانہ 1 رکوع 2 رکوع 4 رکوع آدھا پارہ 1 پارہ تلاوت کرتا ہو تو سوچیں روزانہ کی وہ کتنی ساری نیکیاں کما لیتا ہے. تو اپنے اوقات میں اور اپنی مصروفیات میں سے قرآن مجید کو بھی وقت دیں اور اسے بھی پڑھا کریں. جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا ہمیشہ عروج پذیر رہے. مسلمانوں کو عروج ملا قرآن مجید کی وجہ سے، اور جب اس کی تعلیمات سے سر منہ انحراف کیا، مطلب اس کی تعلیمات سے انسان نے منہ پھیرا اور اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تو زوال مسلمانوں کا مقدر بنتا چلا گیا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید کا مختصر تعارف پیش ہوا، اس کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے اور کس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کی جا رہی ہے آپ کے سامنے یہ بیان ہوا. پھر تیسرے نمبر پر آپ کے سامنے قرآن مجید کے فضائل بیان ہوئے. فضائل میں اگر ہم چلے جائیں تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورا ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کرنے کی وجہ سے گھر میں برکت رہتی ہے اور گھر میں کبھی فاقے کی نوبت نہیں آتی. تو فضائل میں قرآن مجید کے فضائل بے شمار ہیں، بے حد ہیں. آپ مستقل قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو اس کے فضائل کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا. اب میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے قرآن مجید کے تعارف، حفاظت اور فضائل کے حوالے سے چند باتیں اور کرتا ہوں، آیات پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ.
اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں جتنی باتیں موجود ہیں وہ حق ہے، اس میں جتنی بھی باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں وہ ساری کی ساری باتیں حق ہیں، ان باتوں میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ میں پہلے بتا چکا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید شروع کرتے ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا پڑھنے چلے ہو، لیکن یہ بات زور سے سن لو، یہ غور سے سمجھ لو کہ اس قرآن مجید میں کہیں زبر، زیر، پیش، مد، غنہ، ایک حرف یا آیت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں، کوئی بھی شک نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، کئی ریسرچرز ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر ریسرچ کرنے کے لیے عربی سیکھی کہ وہ غیر مسلم تھے کہ ہم قرآن مجید پر ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے اور اس کی کوئی غلطی نکال کر، جو اس کے اتنے بڑے بڑے مطالبے ہیں، کوئی غلطی نکال کر سامنے رکھیں گے تاکہ مسلمانوں کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ کی کتاب جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جب انہوں نے عربی سیکھ لی اور قرآن مجید میں غور کرنا شروع کیا تو سالوں کی محنت کے بعد، کئی سال انہوں نے محنت کرنے کے بعد، اس محنت کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں، اس قرآن مجید میں واقعی کوئی غلطی نہیں ہے، اس قرآن مجید نے تو کئی ذخائر جو آج دریافت ہو رہے ہیں ان کا 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، تو وہ لوگ دور نہ رہ سکے، وہ بلکہ قرآن مجید کے مزید قریب آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میں بھی آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کو سمجھیے، اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے میں بارہا کہہ چکا ہوں، ہماری زندگی کے اکثر اوقات فضول اور بیکار گزرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی اوقات کار نہیں ہے، یعنی کوئی ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں بنا ہوا۔ ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا تو ہم فضول اپنا وقت ضائع کرتے چلے جائیں گے۔ اپنا وقت متعین کیجئے کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں قرآن مجید پڑھنا ہے اور قرآن مجید اس طرح سے پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے بھی قریب فرمائیں گے اور اپنے بھی قریب فرمائیں گے، اور دنیا و آخرت کی جتنی کامیابیاں ہیں اور بھلائیاں ہیں اور جو قرآن مجید کا دعویٰ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا، تو ہم انشاءاللہ جب اس قرآن مجید کو اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو سربلند ہوتے چلے جائیں گے، اور جو آج زوال ہے، جو آج ہماری قرآن مجید سے غفلت کی وجہ سے حالت ہے، انشاءاللہ ہم اس سے باہر آئیں گے۔ آپ سب ماشاءاللہ نئے ابھرتے ہوئے قوم کا مستقبل سنوارنے والے ہیں، اگر آپ قرآن مجید پر محنت کریں گے اور قرآن مجید پر عمل کریں گے اور ایک سچے اور پکے، پاک اور صاف مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے، تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اب میں آپ سے ہوم ٹاسک شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم سوال جواب کریں گے۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف کریں۔ پہلا سوال ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ پیش کر چکا ہوں میں آپ کے سامنے، مختصر تو نہیں تھا بلکہ مفصل، وہ بہت طویل تھا، وہی آپ جو سنا ہے آپ نے اسے اپنے پاس لکھیں اور اس کو اپنی فیئر کاپی میں بھی کریں۔ قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کریں، یعنی کس طرح سے اس کی حفاظت ہوئی ہے، کس طرح سے ہو رہی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے۔ فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کس کی مرتب شدہ ہے؟ اگلا سوال ہے، اگلی سلائیڈ ہے وہ مختصر جوابات کے سوالات کی ہے۔ قرآن مجید 1.5 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ کتنے سال کے عرصے میں نازل ہوا یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے لیے
دیش کا دائمی ذریعہ ہے۔ کس کا دائمی ذریعہ ہے؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے اور یاد کریں گے۔ سابقہ کتب دیش ہیں، کیا ہیں؟ تحریف شدہ، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ دیش نے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نے قرآن مجید کو یکجا فرمایا؟ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کس صحابی کی مرتب کردہ ہے؟ قرآن مجید کے اعراب کس نے لگوائے؟ تم میں سے دیش وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تم میں سے بہترین وہ ہے، بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔